اسلامی اخلاقیات میں تو ایک بنیادی بات یہ کی جاتی ہے، اس کی بالکل جو اس کی بالکل درمیان کی لائن ہے وہ یہ ہے، آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ایذا رسانی نہیں، آپ کو کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ صرف کس ایک لائن کو لے کر معاشرت کی بنیاد اٹھائی جائے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے باعث تکلیف نہ، باعث اذیت نہ، تو آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ کیسا ہوگا۔ آپ اپنے لیے تھوڑا تصور کریں کہ آپ کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے اور آپ سے کسی کو نہ پہنچے۔ اگر آپ صرف اس ایک جملے کی شرح کو لے لیں تو آپ سوچیں کہ اس سے معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوتی۔ آج ہم ہر جگہ لوگوں کی تکلیفوں کا قدم قدم پر شکار ہم ہو رہے ہوتے اور لوگ ہم سے ہو رہے ہوتے۔ کہیں پر بھی آپ دیکھ، آپ سڑک پر نکلے، آپ یہاں سے لے کر چل کر وہاں تک جائیں، صرف آپ ٹریفک کے قوانین کے اندر دیکھیں کہ ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، پارکنگ میں ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، بازاروں میں ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، خریداریوں میں ہم کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگیوں کی جو یہ اذیت ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، اس سے ہی ہمارے ڈپریشن اور ٹینشن اور ہماری یہ انگزائٹی اور فلانے مسائل انہی تکلیفوں سے پہنچتے، اس سے معاشرے کو ذہنی بیمار کر دیا، اس سے ہمارا قوت برداشت ختم ہو گئی۔ اس قوت برداشت کے ختم ہونے کی وجہ سے اشتعال انگیزیوں کے جو نتائج معاشرے میں آپ بدامنی اور فساد دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں تو آپ کو سارے یہ فرد سے شروع ہوگا۔ گھر کے اندر جا کر آپ دیکھیں، آج گھریلو مراسم کے اندر جو مسائل، تمام قسم کے تعلقات کے میں، گھر میں رہنے والے افراد میں، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان، پڑوسیوں اور پڑوسیوں کے درمیان، ایک جگہ رہنے والوں کے درمیان، اسی لیے آپ کبھی بھی دیکھیں، یہ جو کسی نے کہا ہے کتنا صحیح کہا ہے کہ ہمیں تکلیف اپنے جاننے والوں سے پہنچتی ہے، انجانوں سے تو ہمیں کم پہنچتی۔ جتنا ہمارا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ باعث اذیت کیوں بنتا ہے؟ اس اخلاقی بحران اور زوال کی وجہ سے جو آج معاشرے میں آئے۔ تو اس کے آگے ہمیں یہ نہیں کہ اس کا حل یہ نہیں ہم ہتھیار پھینک دیں کہ بس سوسائٹی خراب ہو گئی ہے، روٹن سوسائٹی اور ٹھیک نہیں ہو سکتی اور یہ اور وہ، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ چیزیں سے باقی ہیں، اور جو باقی چیزیں ہیں اس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ کہ اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود، اپنی تمام نالائکیوں کے باوجود، ایک چیز کا اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم سب کے دل میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے، اس پر ہم کلام نہیں ہے۔ یہ گناہگاروں کے دلوں کے اندر بھی ہے اور یہ نیکوں کے دلوں کے اندر بھی ہے، یہ کم اعمال کرنے والوں کے دلوں کے اندر بھی ہے اور یہ زیادہ اعمال کرنے والوں کے دلوں کے اندر، یہ مردوں میں بھی ہے اور یہ عورتوں میں بھی ہے۔ یہ ایک چیز ہمارے اندر محفوظ ہے، اسی چنگاری کو لو دینے کی ضرورت ہے۔ اور تو چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی، لیکن اگر ابھی اسی ڈوری کی ہی سرے کو پکڑ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت کو جو تعلق ہے اور جو محبت ہے اور جو والہانہ ایک کیفیت ہے، اسی سے اصلاح کے ایک عمل کو شروع کیا جائے تو ہمارا یہ خیال ہے اور ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم نے اس کو کر کے دیکھا ہے کہ اس سے بہت ساری رخصت ہوئی ہوئی چیزیں اپنی ذات میں اور اپنی شخصیت میں اور اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے میں واپس لائی جا سکتی۔